السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہجرت کے 11ویں سال اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے یہ دن، یہ گھڑی بہت کربناک تھی، بہت دردناک اور المناک تھی۔ خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضور ہمارے ہاں تشریف لائے تھے، یعنی ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں، جس روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تھے، وہ دن ہمیں بڑا محبوب اور ہمارے لیے بڑا تابناک تھا، بڑا روشن تھا۔ اور جس دن حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ دن ہمارے لیے بہت ہی کبھی اور بہت ہی سیاہ دن تھا ہمارے لیے کہ جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 29 صفر یعنی ربیع الاول سے پچھلا مہینہ جو صفر کا ہے، اس کی 29 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے سے واپس تشریف لاتے ہیں، تو رستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درد سر شروع ہوتا ہے۔ یہیں سے سیرت نگاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس کا ابتدا کیا ہے۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات کا اشارہ دے چکے تھے کہ میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تمہارے درمیان میں کوئی زیادہ عرصہ میں
نہیں رہوں گا۔ خود ذات باری تعالیٰ نے بھی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح آیت یہ سورت جب نازل فرمائی تھی، اس وقت بھی اللہ رب العزت نے اشارہ دے دیا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب حضور تمہارے درمیان میں زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری اور پہلا حج، جس کو ہم حجۃ الوداع بولتے ہیں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں یہ اشارہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، جو کچھ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ کی بار میں تمہارے درمیان میں موجود نہ ہوں۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ تمہارے درمیان میں موجود نہ ہوں، جو کچھ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو وہ سیکھ لو۔ اس سے پہلے حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر رمضان میں حضور ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ جو حضور کا آخری رمضان تھا، حضور نے 2 دفعہ قرآن مجید فرقان حمید کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور مکمل کیا۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اپنے اس آخری اعتکاف میں حضور نے 20 دن اعتکاف کیا۔ بہرحال یہ وہ اشارے تھے، یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ نبی مکرم ہادی عالم رہبر عالم اس دنیا میں زیادہ دیر تشریف فرما نہیں ہوں گے۔ بہرحال 29 صفر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شروع ہوتا ہے۔ واپسی جب گھر تشریف لاتے ہیں، اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ وہ رومال جو آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا، میں نے اس کو ہاتھ لگایا، وہ اتنا گرم، یعنی اس شدت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ بہرحال 13 یا 14 دن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار رہنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اپنی وفات سے 5 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت فرمایا 3 باتوں کی وصیت کر رہا ہوں۔ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری وصیت فرمائی کہ جس طرح میرے ہوتے ہوئے وفود کا استقبال کیا جاتا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، ان کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، میرے بعد بھی یہ کام کرتے رہنا۔ اور تیسری وصیت فرمائی کہ میرے بعد کو قرآن مجید فرقان حمید کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ یہ 3 وصیتیں کی۔ بیمار اپنی رخصت ہونے سے 4 دن پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر جلوہ فروز ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے کچھ وصیتیں فرمائی، خصوصاً فرمایا کہ تم سے پہلے یہود و نصارہ اللہ ان پہ لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، فرمایا کہ میری قبر کو پرستش گاہ نہ بنا لینا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ پھر خداوند عالم سے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ کس کی پرستش کی جانے لگے۔ وثن بولتے ہیں ہر وہ چیز ما سوا اللہ کے جس کی پرستش کی جائے، وثن بولتے ہیں اس کو۔ فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں میری قبر کی یہ پرستش نہ کرنے لگ جائیں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ میرے انصار جو ہیں
یہ میرے جسم کا پیرہن ہے، یہ میرا جسم کے کپڑے ہیں، یہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹی مکمل کی، ان کے ذمے جو ادا کرنا تھا انہوں نے وہ ادا کر دیا، لیکن ان کے حقوق ابھی باقی ہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر انصار اچھا کریں تو ان کی تعریف کرنا، اگر انصار سے کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے تو اس کو برداشت کر لینا کہ ان کے حقوق جو ہیں، ان کی اسلام کے لیے خدمات بہت ہیں لیکن ان کے حقوق ادا نہیں ہوئے۔ یہ انصار کی فضیلت ہے کہ انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ فرمایا ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اگر ان کا کوئی فرد کمی بیشی بھی کر دے، کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جائے تو اس سے درگزر کرنا ہے۔ فرمایا وقت آئے گا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے لیکن میرے انصار کم ہوتے جائیں گے، وہ وقت بھی آئے گا کہ جس طرح آٹے میں نمک ہوتا ہے انصار اس طرح ہو جائیں گے۔ بہرحال انصار کے حق میں وصیت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آخری نماز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والمرسلات عرفا یہ سورت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھا سکے۔ عشاء کا وقت ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار کی وجہ سے اتنے کمزور ہیں کہ مسجد حضور تشریف نہیں لا سکتے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آیا کہ وقت کا نبی موجود ہے، وقت کا نبی موجود ہے اور سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میرا دل نہیں کرتا تھا کہ حضور کی موجودگی میں میرا باپ نماز پڑھائے، کہیں مسلمان اس سے کوئی اور مطلب نہ لے لیں۔ ٹال دیا، کہا اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے صدیق نماز، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر وہی جواب۔ غصے میں آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سختی سے الفاظ ذرا بولے، والفاظ میں حذف کر رہا ہوں۔ فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے بولا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ 17 نمازوں کی امامت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی حیاتی کے اندر مسلمانوں کی کروائی۔ بہرحال یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو سید صدیق اکبر کے حصے میں ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، وقت چاشت کا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو حضور یہ دعا پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اللہ شفا عطا کر دیا کرتا تھا، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ فرمایا اب کی بار میں نے یہ دعا پڑھ کے حضور کے ہاتھ پہ پھونک کر حضور کے ہاتھ کو آپ کے جسم پہ پھیرنا چاہا، حضور نے انکار کر دیا۔ فرمایا چھوڑ دو۔ حضور نے اللہ سے دعا کی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا تھا۔ حضور نے انکار کر دیا، یہ دم نہیں کیا حضور نے۔ کیوں؟ پتہ چل چکا تھا کہ اب جو بیماری ہے یہ دم سے دور ہونے والی نہیں، اب اللہ سے ملاقات ہے۔ آخری وصیت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوئے کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی فکر کرنا، لوگوں نماز کی فکر کرنا، اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں تمہارے ان کی فکر کرنا۔ یہ آخری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے۔ یہاں بھی سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حصے میں اللہ نے ایک انعام رکھا، وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر حجرہ عائشہ میں تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی۔ آپ نے نظر جمالی مسواک کی طرف، سید عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے مسواک عطا کی، لیکن حضور اتنی کمزوری تھی، اتنی علالت تھی کہ مسواک کو چبا نہیں سکے۔ میں نے مسواک پکڑ کے
خود اپنے ہونٹوں سے چبا کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، پکڑائی، حضور نے وہ مسواک فرمائی، کہنے لگے کہ آخر میں آخری لمحے میں میرا لعاب حضور کے لعاب سے مل گیا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور کو اپنی گود میں لیا اور حضور وصیت فرماتے ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی فکر کرنا، نماز کی فکر کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کی فکر کرنا۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ حضور پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی اپنے چہرے پہ اس ہاتھ کو پھیرتے ہیں، کبھی پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی اپنے چہرے پہ پھیرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کو بھی اتنی سختی؟ فرمایا اگر انبیاء کے لیے اجر دگنا ہے، انبیاء کے لیے اگر اجر بہت بڑا ہے تو انبیاء کو سختی بھی اتنی ہوا کرتی۔ فرمایا ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں، موت کی بے ہوشیاں ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال اسی عالم میں 12 ربیع الاول کے دن چاشت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جس وقت سرکار دو عالم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے کہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیفیت کیا تھی مدینہ کی؟ اللہ اکبر۔ آج میری گفتگو کا سارا مرکز اور محور وہ طوفان بدتمیزی ہے کہ جو 12 ربیع الاول کے دن ہم مسلمانوں نے جشن میلاد النبی کے نام سے برپا کیا تھا۔ آج میری ساری گفتگو کا مرکز اور محور یہ طوفان بدتمیزی ہے کہ جو اتنی عظیم ہستی کے نام پر ہم مسلمانوں نے کیا، ذرہ برابر ہمیں کوئی شرم کوئی حیا نہ آئی۔ کس عظیم ہستی کے نام پہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضور کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ کی اٹل فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ نبی ہیں چاہے وہ عام انسان ہیں، جو اس دنیا میں آیا اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا انک میت و انہم میتون، حضور آپ کو بھی موت آنی ہے، مرنا ان لوگوں نے بھی ہے۔ کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کون حق پہ ہے کون سچ پہ ہے۔ افئن مت فہم الخالدون، حضور آپ فوت ہو جائیں گے کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا، میرے پاس آنا ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ اشارے دے دیے تھے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ یہ جو موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے آج تک کوئی ذی روح نہیں بچ سکا، اگرچہ وہ حضرت آدم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن حیرانگی ہے، افسوس ہے ہمارے اس مسلمان بھائیوں پہ کہ جنہوں نے اپنی نام نہاد محبت کو چھپانے کے لیے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنی یہ حرکتوں کو اس کا دفاع کرنے کے لیے اس حد تک گزر گئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ روئیں تو وہ جن کے مر گئے، ہمارے تو زندہ ہیں۔ روئیں وہ جن کے مر گئے، ہمارے تو زندہ ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہم اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ کائنات کا کوئی بدترین کافر، کائنات کا بدترین لائن، کوئی منافق شخص ہوگا کہ جس کو حضور کی تشریف آوری کی خوشی نہیں ہوگی، جس کو حضور سے محبت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ربیع الاول 12 کا دن وہ دن ہے کہ جس دن پورا کا پورا مدینہ کیا، پورا کا پورا عالم کیا، پوری کائنات سیاہ ہو چکی تھی اس غم میں کہ حضور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے۔ کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ حضور نے یہ راز شیئر کیا تھا، حضور نے بیان کیا تھا کہ فاطمہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، کان میں سرگوشی کر کے فرمایا تھا، اور فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ سیدہ فاطمہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بابا مرنے والے نہیں، فوت ہونے والے نہیں، زندہ رہیں گے۔ آج کے 1400 سال کے بعد کے مسلمان کو پتہ چل گیا تو وہ فوت ہی نہیں ہوئے۔ سیدہ عائشہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دوبارہ حضور نے سرگوشی کی، وہ مسکرا دی۔
سید عائشہ صدیقہ نے فرمایا فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں، ماں ہونے کے ناطے تم سے پوچھتی ہوں کہ حضور نے سرگوشی کیا کی تھی، کیا راز تھا باپ اور بیٹی کے درمیان میں؟ کہا اماں جان اگر ماں ہونے کا آپ حوالہ نہ دیتی تو ہو سکتا ہے میں یہ راز کسی کو بیان نہ کرتی۔ بہرحال وہ راز یہ تھا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ بیٹی تمہارا باپ اب دنیا سے جانے والا ہے، اب میری وفات کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو باپ تھا، محبت تھی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دوبارہ فرمایا کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اہل بیت میں جو سب سے پہلے آ کر مجھے ملے گا وہ تم ہو۔ جب یہ خوشخبری سنائی تو میری آنکھوں سے وہ آنسو جاتے رہے، میرے چہرے پہ تبسم آیا، میرے چہرے پہ رونق آئی، خوشی آئی۔ یہی وہ بیٹی ہیں فاطمہ الزہرا جو اپنے بابا کی وفات کے بعد دعائی دے رہی ہیں، یا بتا اجاب ربن دا، یا بتا الى جنت الفردوس ماوا، یا بتا الى جبریل ننا۔ ہائے ابا جان، ہائے ابا جان، آپ کے رب نے آپ کو پکارا اور آپ نے اپنے رب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ یا بتا الى جبریل ننا، ہائے ابا جان ہم جبریل کو بتاتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ ننا کا مطلب کبھی کسی مولوی سے پوچھئے گا جا کے کہ ننا کا مطلب کیا ہے۔ یا بتا الى جبریل نناہو، اے ابا جان جبریل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں، نناہو جبریل کو ہم آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کو تو پتہ نہیں چلا، 14 صدیاں بعد ربیع الاول کے دن میں بھنگڑے ڈالنے والا، ناچنے والا، کودنے والا، بازاروں میں مرد و زن کا اختلاط کرنے والا، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ نبی فوت نہیں ہوئے، نبی تو زندہ ہیں، ہم اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن فاطمہ الزہرا کو پتہ نہیں چلا تھا۔ کہا الی جبریل نناہو، ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے، غسل دے رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے سرتاج، مومنوں کے مولا حیدر کرار علی المرتضی غسل دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، حضور آپ پہ میرے ماں باپ قربان۔ لَقَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْأَنْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ۔ ہائے علی المرتضیٰ کو تو پتہ چل گیا، لیکن آج کے مسلمان کو پتہ نہیں چلا۔ کہنے لگے میرے ماں باپ حضور آپ پہ قربان، لقد انقطع بموتک، آپ کی موت سے سب کچھ ختم ہو گیا، آج کے بعد نبوت کا دروازہ بند، آج کے بعد آسمان سے خبر آنا بند۔ لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، پہلے بھی انبیاء فوت ہوتے تھے لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوئی تھی جو آج آپ کی موت سے ختم ہوگی۔ من النبوۃ والانباء واخبار السماء، آج کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، آج کے بعد آسمان سے کوئی نئی وحی نہیں۔ اگلے الفاظ کیا تھے علی المرتضیٰ کے؟ فرمایا لولا انک نہیت عن الجزی، لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزی لانفذنا علیک مع الشیون۔ فرمایا حضور اگر آپ نے صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا، اگر آپ نے جزا فضا کرنے سے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو آج آنکھوں کا سارا پانی بہا دیا جاتا آپ کی یاد میں، آپ کے غم میں۔ لیکن مجبور ہیں ہم کہ آپ نے ہر موقع پہ ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم صبر کا دامن ہاتھ سے تھامے ہوئے ہیں، نہیں تو آپ کی جدائی کا غم اتنا ہے کہ ہم آنکھوں کا سارا پانی جو ہے وہ آپ کی جدائی پہ بہا دیتے، اور سارے کا سارا آنکھوں کا پانی جدائی پہ بہا دینے سے بھی یہ درد کبھی بڑھ نہ سکتا، یہ زخم کبھی بھی ختم نہ ہو سکتا۔ یہ تھے علی المرتضیٰ، اللہ اکبر۔ لیکن حیران ہے، افسوس ہے آج کے مسلمان پہ، اس نے وہ ہر حرکت کی، کل تک ہم بدعت کہا کرتے تھے، ہم کہتے تھے یہ بدعت حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن
اس دفعہ ربیع الاول میں تو حدیں کراس کر دی، اب بدعت کا سوال تو بہت پیچھے رہ گیا، اب تو رقص و سرود کی محفلیں سرگرم کر دی، اب تو یہ ناچ رہے ہیں، یہ گا رہے ہیں، اور کوئی روکتا ہے تو اس کو کہتے ہو چپ کر، جو تم وہابی ہو تمہیں حضور سے کیا، تمہیں کیا؟ جہاں میں سبھی تو سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جہاں میں سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہائے کاش اس وقت سید فاروق اعظم ہوتے، اس وقت صدیق اکبر ہوتے، اس وقت عثمان ذو النورین ہوتے، علی المرتضیٰ ہوتے، میں دیکھتا تمہاری ان حرکتوں پہ وہ کیا اظہار کرتے۔ ملتان میں حور سب نے دیکھی، بھلا کرے یہ اس کیمرے کا جس نے یہ محفوظ کی حرکتیں ساری کی ساری، ملتان میں نکلنے والی حور سب نے دیکھی، بے پردہ، وہ نبی کہ جس نے ساری عمر جس نے اپنی امت کی بیٹیوں کو، اپنی امت کی بہنوں کو، ماؤں کو پردے کی تعلیم دی ہے، تم نے اسی نبی کی وفات کے دن بے پردہ ہو کر عورتیں باہر نکال کر جشن منایا۔ وہ نبی کہ جس نے ساری عمر یہ آلات موسیقی کا بائیکاٹ کیا، اس کو توڑا، اسی نبی کے وفات کے دن تم نے یہ آلات موسیقی بازاروں میں جمائے، بازاروں میں بجائے۔ وہ نبی کہ جس نے ساری عمر مرد و زن کے اختلاط سے روکا، تم نے اسی نبی کے وفات کے دن مرد اور عورت کو آزاد چھوڑ دیا بازاروں میں گھومنے کے لیے، اور پھر بھی کہتے ہو ہم سے سچا عاشق کوئی نہیں ہے۔ لعنت ہے اس فعل پہ، لعنت ہے اس حرکت پہ، اور لعنت ہے اس مولوی پہ جو خاموش تماشائی بن کر، جرت نہیں ہے زبان پہ، دل پہ تو کہتا ہے برا ہے، لیکن جو زبان پہ جرت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، کہتے ہیں عید میلاد النبی ہمارے لیے عید ہے، تو یہ جشن کا لفظ کہاں سے آیا؟ کبھی سوچا گریبان میں منہ ڈالیں؟ یہ جشن کا لفظ، جشن کا لفظ جب جشن منائے جاتے ہیں پھر کوئی تمیز نہیں ہوتی، نہ حلال کی نہ حرام کی، یہ جشن کی خاصیت ہے لفظ کی۔ یہ جشن کا لفظ جو ہے، یہ جو جشن کا لفظ ہے، یہ ہماری ڈکشنری کا لفظ نہیں ہے، یہ ہمارے لٹریچر سے لفظ نہیں لیا گیا۔ عید کا تم نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے خوشی ہے اور ہر خوشی کا دن عید ہوتا ہے، ہم خاموش ہو گئے۔ میلاد النبی کا تم نے کہا، ہم خاموش ہو گئے۔ ہم مانتے ہیں میلاد النبی کو، دنیا کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا، اگر تم مانتے ہو تو کون سی کوئی بڑی بات؟ میلاد النبی، پیدائش کا وقت، نبی پاک کی پیدائش کا وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اور اس کے ضمن میں روایت بیان کی ہے۔ حضور کی پیدائش کس دن ہوئی تھی؟ کب ہوئی تھی؟ دنیا کا کون شخص ہے جو انکار کرتا ہے حضور کی پیدائش کا؟ اگر تم مان رہے ہو تو کون سی بڑی بات کر رہے ہو؟ انکار کیا تھا، ابو لہب نے مانا تھا حضور کی پیدائش کو، خوشی بھی منائی تھی، لونڈی کو بھی آزاد کیا تھا، لیکن جب حضور کی دعوت کی بات آئی تھی، حضور کی اطاعت کی بات آئی تھی، وہی ابو لہب سب سے بڑا دشمن بن کر حضور کے سامنے آیا تھا۔ مؤذن مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے، ہم نے مسجد میں جانا گوارا نہیں کیا، ہم نے کہا ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، ہم گلیاں سجائیں گے، ہم گلیوں میں ناچیں گے، کودیں گے۔ یہ ساری حرکتیں اس کیمرے نے محفوظ کی ہیں، اس دفعہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیا یہ دن ہے؟ ہم نے انکار کیا کیوں؟ ہم نے اپنی ذات پہ دھبا لیا، لوگوں کی گالیاں سنی کیوں؟ ہم نے کہا کہ یہ ربیع الاول 12 کا دن حضور کی وفات کا دن ہے، اور آج تک تمہارے بڑوں نے بھی لکھا ہے 12 ربیع الاول کو کہ یہ وفات کا دن ہے۔ 40 سال پہلے تمام مسلمان بر صغیر کے بھی اس کو یوم وفات کہا کرتے تھے۔ ایک طبقہ اٹھا ہمارے بھائیوں میں سے، اس نے کہا یہ جتنے پیچھے گزر چکے یہ سب کے سب گستاخ ہیں، سچے عاشق تو ہم ہیں، ہم چراغاں کریں گے۔ چراغاں کیا، ہم بازار سجائیں گے، بازار سجائے۔ بات یہاں نہیں رکی، روضہ رسول کا ماڈل اٹھا کر گلیوں میں
چوراہوں میں، بازاروں میں نالیوں کے اوپر بنائے، کعبہ کا ماڈل اٹھا کر نالیوں کے اوپر بازاروں کے اندر یہ بنایا، پھر 12 کا دن گزرنے کے بعد اسی کو ختم کیا، جھنڈوں پہ، کاغذوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی تصویر بنائی، آپ کی طرف منسوب جوتے کی تصویر بنائی، اور اس کے درمیان میں حضور کا نام اس میں گرامی لکھا، اور پوچھنے والوں نے پوچھا، روکنے والوں نے روکا، تو کہنے لگے ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں، کوئی عقیدت ہے، یہ کوئی محبت ہے کہ یہ الفت ہے حضور سے۔ ہم نے کہا وہ صحابہ کہ جنہوں نے پسینے کی بجائے حضور کے لیے اپنا خون بہایا تھا، کیا ان کو اس دن کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان دن کا صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا؟ عمر فاروق کو، عثمان ذو النورین کو، علی المرتضیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ جن ہستیوں نے اپنا خون تک بہا دیا ہے، کیا ان کی نظر سے یہ دن اوجھل تھا؟ کہتے ہیں کہ بات وہی ہے کہ جب اس سینے کے اندر عداوت ہو، بغض ہو، انسان حق کا انکار کر بیٹھتا، انسان کی عقل اس کو ماننے نہیں دیتی، کہ جب ماننا ہی نہیں ہے۔ اگر ماننا ہے تو انسان کے لیے بہت ساری دلیلیں۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور یہ سوموار کا دن آپ روزے میں کیوں گزارتے ہیں؟ فرمایا اس روز میری پیدائش ہوئی تھی، اس روز میری پیدائش ہوئی تھی، اس روز میری پیدائش ہوئی تھی، سوموار کا دن۔ پوچھو کبھی روزہ رکھا ہے؟ کبھی روزہ رکھا ہے؟ نہیں۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ روزہ رکھا ہوا ہے؟ اظہار نہیں ہوگا۔ اظہار تو اس طرح ہوگا کہ گلیوں میں نکلیں گے، گلی کوچوں کو سجائیں گے، لائٹیں لگائیں گے، یہ بنگڑے ڈالیں گے، یہ گانے باجے کی طرح نعتیں پڑھیں گے، پتہ تو تب چلے گا۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے، اس سے بڑی جرت کیا ہے کہ آج دور سے کھڑا شخص پہچان نہیں پا رہا کہ یہ گانا بج رہا ہے یا نعت ہو رہی، کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ گریباں میں منہ ڈال کے ذرا سوچئے، دور سے کھڑا شخص پہچان نہیں سکتا کہ یہ نعت ہے، یہ گانا ہے، کو روکے تو کہتے ہیں وہابی ہے، آپ نے ماننا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی عمر مبارک کتنی ہے؟ یہ کس روایت سے ملا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت سے، باب سن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے ہیں جی نبی فوت ہو گئے، گستاخی کرتے ہیں۔ گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا پہ لگا، فتویٰ لگانا ہے تو علی المرتضیٰ پہ لگا، فتویٰ لگانا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پہ لگا۔ امام ترمذی نے باب باندھا ہے، باب سن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی عمر مبارک کتنی تھی اور کتنی دیر حضور زندہ رہے؟ تو آگے روایت نقل کی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی، لما مات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو ابن، کہ جب حضور فوت ہوئے، حضور نے وفات پائی تو آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ امام ترمذی نے یہ باب باندھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند موتہ، جب حضور فوت ہوئے تو آپ کے پاس کوئی غلام، کوئی درم، کوئی دینار، کچھ بھی نہیں تھا، آپ سب کچھ چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لگا فتویٰ سیدہ عائشہ صدیقہ پہ، روئیں وہ جن کے مر گئے، ہمارے تو زندہ ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پہ لگاؤ فتویٰ اگر جرت ہے تو۔ انتہا ہے، ہمارا ایک ہی ہمارا مدعا ہے، ہمارا پھڈا ایک ہی ہے کہ لوگوں، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا وہ دین کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رسم ہو سکتی ہے، وہ رواج ہو سکتا ہے، وہ بدعت ہو سکتا ہے، وہ کفر ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دین نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت۔ اگر یہ دن اس طرح منانا تھا، اس طرح یہ جشن کے اظہار کرنے تھے، جشن کا لفظ لگایا ہے نا آپ لوگوں نے، آپ چھپاؤ منہ، کتنی دیر چھپاؤ گے؟
عورتوں کو مردوں کو بازاروں میں نکالا ہے، اب اس کے نتاج بھگتو تم۔ ہمارے سامنے کہتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کھڑے ہو کر، منگل کی رات چک جمرہ میں سب سے بڑا بریلویوں کا مدرسہ، اس کے استاد کہنے لگے کہ بڑے تکلیف میں ہیں، بڑا غصہ ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، میرے سامنے اقرار کیا۔ سرگودا سے واپسی شادی پہ آیا تھا، دوست کو اتارنا تھا ادھر چک جمرہ میں، وہی ملاقاتیں ہوئی، اقرار کر رہے ہیں، لیکن جرت نہیں ہے کہ عوام کے سامنے جا کے اس بات کا اظہار کر سکیں، عوام کو روک سکیں، جرت نہیں ہے۔ یہ جرت صرف اس کے حصے میں ہے کہ جس نے کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ہم نے کہہ دیا ہے کہ محمد فرقم بین الناس، ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہمارے نبی ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا والے ناراض ہو جائیں، نبی کی سنت نہ چھوٹنے پائے۔ جنہوں نے یہ کہہ لیا ہے ان کے لیے پھر کسی کی گالی، کسی کی مخالفت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم شروع دن سے گالیاں سن رہے ہیں، ہم شروع دن سے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن ہمارا پھڈا یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں بتائی وہ دین نہیں ہے۔ آج لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم کرنا شروع کر دیں سب کچھ، لوگوں کو راضی کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ گل مل جائیں، سب کچھ کر لیں، حشر کے میدان میں کون کسی کے کام آئے گا؟ پوچھا جائے گا قبر میں۔ تیسرا سوال کیا ہے قبر میں پوچھنے؟ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ کیا دین تھا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ؟ یہ مراد نہیں ہے۔ جب پہلا سوال پوچھ لیا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیسرا سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ پھر بھی فرشتوں سے کہیں گے پوچھ اس سے، من دینک، تو نے رب تو مان لیا، تم نے اپنا نبی آخر الزمان تو مان لیا، لیکن زندگی کس قانون کے تحت، زندگی کس ضابطے کے تحت گزاری ہے، کس کے نقش قدم پہ چلائی ہے؟ یہ دین کا مطلب ہے۔ تب وہاں کیا جواب ہوگا؟ ہم اپنے بڑوں کی مانتے رہے، ہم اپنے قبیلوں کی مانتے رہے، ہم اپنے رسم و رواج کے پیچھے چلتے رہے، یہ جواب ہوگا؟ جواب اسی کی زبان سے نکلے گا کہ جس نے پوری عمر یہ تہیہ کیا تھا، جس نے یہ اعلان کر دیا تھا ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔